لڑکی پر نیگیٹو اثر کہاں پڑتا ہے؟ جو دوسرے کے ساتھ نکلنا آسان سمجھ لیتی ہے وہ بچی پیدا ہوئی، معاشرے کا یہ حال ہے کہ بچی پیدا ہوتے ہی ہمارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹی ہی بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو کوئی اولاد نہیں دیتا، بانجھ رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ معاشرے میں چہرہ نہیں دکھاتا تھا، اور سماج و معاشرے میں دور حاضر میں یہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی، معاشرے کے بہت سے ایسے گھر ہیں آج بیٹی ہوئی ہے 6 مہینے کی ہوئی ہے، اس کے نام سے پیسہ جوڑنا شروع کر دیا گیا۔ بھیا بیٹی بڑی ہوگی، شادی بیاہ میں پیسہ لگے گا، جوڑنا شروع۔ بڑی ہوتی جائے گی، جب گھر میں کوئی ایسے حالات بنیں گے، اتنا خرچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو بے ساختہ کہا جاتا ہے۔ بے ساختہ، ارے بھائی بیٹی ہے، بیٹی کا شادی بیاہ کرنا ہے، بھی بہت خرچے ہیں۔ مطلب بیٹی کے دل پر اثر ہو رہا ہے کہ میں اتنی مہنگی ہوں، میں ان کے لیے اتنی ناگوار ہوں، میری زندگی ان کے لیے اتنی خطرناک ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کیوں نہ ایسا قدم کیا جائے کہ ان کا بوجھ ہٹ جائے، ان کے سر سے بوجھ ہٹ جائے، وہ نکل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جب بیٹی پروان چڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور گھر کے لوگوں میں پتہ چلا اس کا بھائی بھی ہے جس کا رویہ بہن کے ساتھ صحیح نہیں، ماں کے ساتھ صحیح نہیں، ایسے سینکڑوں بیٹے ہیں جو باہر آ کر بڑے دوستوں کا جمگٹا رکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہزاروں ان کے فالوور ہیں اور فرینڈز ہیں، لیکن بدبخت ہیں وہ جو اپنی ماں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، ماں کے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں کرتے۔ کیا زندگی ہے؟ اگر ایسے نوجوانوں آپ کی بہنیں آپ کے اس رویے کو دیکھیں گی تو وہ یہ سمجھیں گی کہ کل میں کسی اور سرفرے کے پاس جانے والی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی نکلے۔ جو اپنی ماں کی عزت نہیں رکھتا میری کیا عزت رکھے گا؟ اگر ہم نالائق شوہر ہیں، اپنی بیویوں کے لیے اچھے نہیں، نبی کے فرمان کے مطابق ہمارے جابرانہ زندگی کو دیکھ کر اگر وہ بیٹی یہ سوچ لے کہ کہیں میں کسی تیسرے کے پاس جاؤں گی وہ بھی ایسا ہی جابر نکلے گا جیسی آج میری ماں مار کھاتے ہوئے، میری ماں تانے تشنے سہن کرتے ہوئے، میری ماں اپنے جسم میں پھٹے پھٹے کپڑے پہنتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں مجھے بھی ایسی ہی زندگی گزارنا پڑے گا؟ معلوم یہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں نگیٹیوٹی بنتی جا رہی ہے، اور یہ بھی بن رہا ہے کہ اس سماج کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی بیچ میں اگر کوئی ایسا مل گیا کہ وہ پیار و محبت کی بڑی بھولی بھولی باتیں بتانے لگا، سمجھانے لگا، کہنے لگا، بلیک میل کرنے لگا، آپ کے بنا میں زندہ نہیں رہوں گا، آپ کے بنا میری زندگی ایسی ہو جائے گی، آپ آ جائیں تو میری زندگی، میرا ایمان مکمل ہو جائے گا، آپ آ جائیں تو میری زندگی خوشنما ہو جائے گی، آپ آ جائیں تو آپ کو پھول کی طرح رکھوں گا، جو چاہو وہ خرچ کروں گا، اور اسی بیچ میں تھوڑا بہت کچھ اگر دے دیا تو یہ نرم و نازک دل ادھر پھر جاتا ہے، اور ایسا پھر جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مذہب اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہوا کس سے؟ کیا کس نے؟ ہم نے بدنام کیا ہے موبائل کو، بدنام کیا ہے سوشل میڈیا کو۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایسے حالات ان تک پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا بہت آسان ذریعہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ ہر طرح کی چیزیں سن رہے ہیں۔ آپ کے گھروں کے جھگڑوں کو بھی لوگ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں شیئر کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جھوٹی کہانیاں بنا کر، ویڈیوز بنا کر جھانسے میں لانے کے لیے یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہماری نرم و نازک ذہن رکھنے والی، نازک صفت رکھنے والی یہ معصوم بیٹیاں ایسے جال میں، جنجال میں پھنس کر اسلام کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، گھر کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، آپ کی عزت کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ جب ہمارا ظلم ان کے اوپر آتا ہے تو کہتی ہیں ٹھیک ہے نا، ہر قدم پہ ہم، ہر قدم پہ بیٹی، ایک کام کیجئے اپنی عزت اپنے ہاتھوں رکھیے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے عزت داروں نکل گئی گھر سے باہر،
چھپاتے رہو اپنا چہرہ. کل بیٹی پیدا ہوئی تھی تو چہرہ چھپا رہے تھے نا، اب چہرہ چھپا کر دیکھو جب بیٹیاں چلی جائیں گی. اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہماری بے رحمی کے نتیجے میں. اللہ نے کہا ہے کہ عورتیں ہم نے تمہارے درمیان میں سے تم میں سے ہی عورتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. سکون حاصل کرو. کیا ہم نے سکون حاصل کیا؟ نہیں. عورتوں کو، بیویوں کو مارو مت. ایسا مت مارو کہ شدید چوٹ آ جائے. جانوروں کی طرح مت مارو. کیوں؟ دن میں مار لوگے، رات تمہیں اسی کی بغل میں گزارنی ہوگی. آپ کا کیا کلیجہ ہوگا جسے صبح مار رہے تھے، شام کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اسی کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ ہے ذرا شرم؟ ہے ذرا ہمارے اندر جگر؟ ہے ذرا ہمارے اندر سوچنے کی صلاحیت؟ صرف ہم نے بدنام کیا ہے لڑکیوں کو کالج مت پہنچاؤ، لڑکیوں کو موبائل مت دو. اچھا ایک بات، بہت 2-3 منٹ، کہ جب کوئی حالات ہمارے گھرانے میں ہو جاتے ہیں، معاشرے میں ہو جاتے ہیں، تب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دم جاگتے ہیں. ہمارے خون کی روانی بڑھ جاتی ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے. بہت تیزی سے اب ہم گھر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے، جب کسی جگہ اچانک میں ہم اسٹاپ لگائیں گے، اگر اپنے بچوں کو آپ کہہ دیں کہ فلاں کمرے میں مت جانا، یعنی وہ کوشش کریں گے کہ اس کمرے میں آخر ہے کیا، وہاں جائیں گے ضرور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اچانک میں اسٹاپ لگائیں گے، پابند کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو وہ اسی جال سے باہر نکلنے کے لیے طرح طرح کے ذریعے اپنائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے. اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں ایک آئیڈیل باپ، آئیڈیل بھائی بن کر زندگی گزارنا ہے. اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ پیار، وہ محبت، وہ حسن اخلاق، وہ لگن دینا ہے کہ اس سے اچھا ماحول انہیں باہر نظر آتا ہی نہیں، کبھی آیا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں. وہ ماحول ہمیں اپنے گھر کا بنانا ہے. کوشش کریں. ہمارے اندر اگر غصہ بہت ہے، اپنے غصے کو برداشت کیجئے. ہمارے اندر جوش بہت ہے، اس جوش کو برداشت کیجئے، روکنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے آپ کو نرم و نازک بنا کر نرم لہجے میں اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے تہذیب والا بنانا، سکھانا، سدھانا. جیسا کہ ایک جانور کو لوگ سدھا کر شکاری جانور بنا لیتے ہیں، کتے کو سدھا کر شکاری کتا بنا لیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہت سے اور بھی نکات، بہت سے پوائنٹس ہیں جو آئندہ موقع پر کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بیان کیا جائے گا. جو باتیں آج بیان کی گئی ہیں یہ ہمارے لیے قابل غور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بیان کی گئی باتوں پر غور کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے ایسے کوئی رویے ہیں جو واقعی نازیبا ہیں، غلط ہیں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑی جابرانہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس زندگی کو الگ کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، جس سے ہمارا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا معاشرہ خوشگوار بنے گا، خوشنما بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ماحول کو بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق بخشے.